إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ حجرات کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا. اس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ اکرام ہیں، یہ مومنین پر بڑے رفیق، بڑے رحم دل ہیں، لیکن کافروں پر بڑے سخت اور بڑے شدید ثابت ہوتے ہیں یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. محترم حاضرین، اس آیت کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے آج ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی ہر ایک کو خواہش ہے، لیکن اب یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے سوائے ایک راستے کے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جسے کمپنی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا ایک بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بہت بڑی عظیم مرتبے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو تھے، ان کی شان کیوں بڑی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بھی بلند کر دیا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کی یہ صفت تھی، یہ ایکٹیویٹی تھی، یہ نیکیاں وہ کرتے تھے. صحابہ اکرام کی گویا شان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی. کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے اور نیکیاں کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کی شان کو بلند کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی اپنے آپ میں فخر کرتے تھے، پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ بنایا، صحابی بنایا. اس لیے کہ صحابہ یا صحابی بننا یہ بہت بڑی عظیم مرتبے کی بات تھی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی بن جائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منٹ گزارنا یہ دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ افضل ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام جو تھے، یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا تھا، صحابہ بنایا تھا اور ان کے مرتبے کو بلند کر دیا تھا. تو حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، صحابہ اکرام تھے، وہ خود بھی اپنے آپ میں فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، یہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال رہا، یعنی 3 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ احادیث یاد کرنے والے ابو ہریرہ تھے رضی اللہ عنہ۔ 3 سال صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے صرف 3 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے تھے، لیکن سب سے زیادہ احادیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا اور پوری دنیا کو پہنچایا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر شخص، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم ایکسپینڈ کرے، زیادہ سے زیادہ ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، کیونکہ ایک بہت بڑا شرف تھا، بہت بڑی نعمت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ٹائم لگانا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا آرڈر دے دیا، حکم دے دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کی سخت ترین دھوپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خوشخبری سنانے کے لیے، اس بات کی خبر دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور بتایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے، ساتھ میں ایک گزارش کی، کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس سفر میں میں آپ کا ساتھی بن جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم میرے ساتھ اس سفر میں رہو گے۔ وہ ہر شخص، ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص ساتھی کہا، اور اللہ رب العالمین نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو کہا اللہ تعالیٰ نے تم صاحب رسول۔ صحابہ اکرام سب اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک الگ ہی مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، آپ کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کرنا، آپ کا ساتھی بننا بہت بڑی نعمت، بہت عظیم نعمت ہے۔ اب ہم اور آپ اس نعمت کو حاصل تو نہیں کر سکتے، نہ آگے ہم حاصل کر سکتے ہیں، نہ پچھلے زمانے میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بننے کا یہ شرف حاصل کیا، لیکن جنت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن سکتے ہیں، جنت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں شامل ہو سکتے ہیں، جنت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب جنت میں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، دنیا میں تو ہمیں یہ نصیب نہیں ہو سکا، آخرت میں اگر ہم جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ذکر کیے ہیں، اگر تم یہ کرو گے تو تم ضرور کل قیامت کے دن، یعنی جنت میں جب جنتی چلے جائیں گے، تم سب میرے ساتھی بن کر میرے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہوں گے، سب سے اعلیٰ جنت میں ہوں گے، جنت کے جو اسٹیپس ہوں گے وہ 100 ہوں گے، 100 جنت کے اسٹیپس ہوں گے، اس میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو، شہداء کو، صالحین کو، صدیقین کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا ہر آدمی میرے ساتھ کمپنی دے سکتا ہے جنت میں، لیکن اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ اب جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو دیے ہیں بہت آسان کام، ان میں سے چند کام بھی اگر ہم کر لیں تو یقین کے ساتھ ہمیں جو ہے جینا چاہیے اس زمین پر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنائے۔ تو یہ کام کون سے ہیں جن کو کر کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن سکتے ہیں، آپ کی کمپنی میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم سب سے اعلیٰ جنت الفردوس میں رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں، دل سے یقین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں۔ یہ ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے والا
اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھنے والا ہے. یہ عمل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ عمل ہمیں جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، دوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ما اعددت لها، تم نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کی جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، اس قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ اس نے کہا میں بڑے زیادہ نوافل، بڑے اذکار، صدقات و خیرات تو نہیں کیا ہوں، البتہ ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بہت اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، تم جس کے ساتھ محبت کر رہے ہو کل قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے، یعنی یہ کہ اس کے ساتھ تم جنت میں رہو گے جس سے تم محبت کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچی محبت تھی جو اس صحابی نے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں فرائض کی پابندی تو کرتا ہوں لیکن میں بہت زیادہ نفل نمازیں، صدقات و خیرات، اذکار و ذکر میرے سے نہیں ہو پاتا ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے تم محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن تم اس کے ساتھ رہو گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جو سن رہے تھے بات، کہتے ہیں کیا فما فرحنا بشیء ما فرحنا بهذا القول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی، کہتے ہیں اللہ کی قسم آج سے پہلے اتنی بڑی خوشی ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوئی، آج سے پہلے اتنی بڑی کبھی خوشی حاصل نہیں ہوئی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کے ساتھ وہ شخص اٹھایا جائے گا، وہ شخص جنت میں داخل کیا جائے گا. اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور یقیناً ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، تو ضرور اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں ان کے ساتھ رکھے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور صحابہ اکرام سے محبت کرنا یہ ہم سب کو اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جنت میں رفاقت نصیب کرے گا. جنت میں اللہ رب العالمین ہمیں ایک ساتھ رکھے. یہ سب سے پہلا سورس ہے جو ہر ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے دکھائیں. دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے جس سے ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، وہ کام یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع و سنت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنے آپ کو ڈھال دینا، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن ہم اور آپ کو جنت میں داخل کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سچی محبت کرنے کا دعویٰ کرنا، یہ کہنا کہ ہم حقیقت میں اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، نعرے دینا، جھنڈے پہ لہرانا، اس سے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ثابت نہیں ہوگی. محبت کب ثابت ہوگی؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تو ابو طالب بھی کرتے تھے. ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دی، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرتا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب محبت کرتے تھے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جب مکہ میں مشرکین ظلم کرتے ہوئے کیو میں داخل کیا، 3 سال تک ایک کیو میں رہے صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظلم کرتے ہوئے ان کو وہاں ڈال دیا گیا. 2 پہاڑوں کے درمیان ایک کیو تھا یا ایک گھاٹی تھی جس کا نام شیب ابی طالب تھا. ابو طالب کی اس گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، صحابیات، چھوٹے بچے، معصوم بچے 3 سال تک بند کر دیے گئے. ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی صحابہ اکرام کی، صحابیات کی، بچوں کی.
اس کا اندازہ کرنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلیں ہم کورونا کی طرف. کورونا کا جب دور چل رہا تھا کتنے گھر جو ہے بھوکوں سے مر رہے تھے. ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام 3 سال تک اندر بند کر دیے گئے اور نہ وہاں کوئی کھانا پہنچا سکتا تھا نہ کوئی پانی پہنچا سکتا تھا. پوری طرح بین کر دیا گیا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والا ابو طالب یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالانکہ مشرک تھا سردار تھا پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے 3 سال تک وہ بھی جو ہے گھاٹی میں رہا. لیکن کیا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا؟ نہیں, جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس نے محبت تو کی, حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس نے نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی اس نے نہیں کی. اس لیے یہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا. جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا, سنتوں پر عمل نہیں کرے گا, یہ شخص کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جاؤں گا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پر جس قدر ہم عمل کریں گے جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, فرما برداری کرے گا, وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. جنت میں ان کے ساتھ رہنے کا ان کو موقع ملے گا. تیسرا کام جو ہم اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف ہمیں اشارہ کیا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا, زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بہت سارے بینیفٹس ہیں, بہت سارے فائدے ہیں کہ آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, آدمی کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے, آدمی کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں, بہت سارے فائدے تو ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا رہے گا, کثرت سے درود بھیجے گا, وہ شخص کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احببت الیک, کہ وہ شخص مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور وصلی علیہ, اور مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کثرت سے نفل نماز پڑھنا, نفل نماز پڑھنا بھی یہ چیز ہمیں اور آپ کو جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھے گا. آپ یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. دنیا میں تو ہمیں نصیب نہیں ہوا, ہم آخرت میں حاصل کر سکتے ہیں. کثرت سے نفل نماز پڑھ کر کے, فرائض تو ہر ایک کو پابندی کرنا ہی, لیکن نفل فرض نماز کے علاوہ جتنے بھی سنتیں ہیں, سنت مؤکدہ کہیے, نفل کہیے, اشراق کہیے, چاش کہیے, جو بھی نمازیں ہیں, تہجد کہیے, یہ سب کے سب نفل نماز میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم رہنا چاہتے ہیں تو کثرت سے نفل نماز میں پڑھنا چاہیے, سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے, سنت نماز پڑھنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, خدمت کرنے والے تھے. جو سب سے زیادہ خدمت کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان میں ایک صحابی کون تھے؟ ربیعہ بن کعب. ربیعہ بن کعب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سویا کرتے تھے, اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے رات میں, آپ کے ضرورت کے لیے پانی کا انتظام کر دیتے تھے اور آپ کے وضو کے لیے پانی رکھ دیتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کا خاص اہتمام کرتے تھے. جہاں بھی جاتے تھے خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے تھے. انہی میں سے ایک ربیعہ بن کعب تھے. ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش ہوئے. اچانک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے, فوراً دوڑے ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ آئے, آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے لیے پانی کا انتظام کیا مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, خوش ہو کر کہا اے ربیعہ تم مانگو, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج میرا دل بہت خوش ہو چکا ہے, میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے نبی
میں صرف اور صرف آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو چھوڑو، دوسری کوئی چیز مانگو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی آپ دینا چاہیں تو مجھے دیں گے اس وقت دنیا کی کوئی بھی چیز، اور مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اللہ رب العالمین جب آپ کو جنت میں داخل کرے گا، مجھے بھی آپ جنت میں اللہ رب العالمین سے سفارش کر کے مجھے بھی جنت میں داخل کریں گے اور آپ کے ساتھ مجھے رکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں رہو، جنت میں میرے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تو تم کثرت سے نفل نماز پڑھو۔ کثرت سے سجدے کرنے کا مطلب یہ کہ کثرت سے نفل نماز پڑھو، جتنا تمہیں ممکن ہو سکے، طاقت ہو تمہیں نفل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں صحابہ کرام تو اہتمام کرتے ہی تھے، صحابیات جو خواتین تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، یہ بھی کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تھی جن کا نام فاطمہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عورتوں کے سیکشن میں نہیں جاتے تھے مسجد نبوی میں۔ اچانک ایک مرتبہ رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے سیکشن میں گئے، جا کر دیکھا کہ یہاں چھت سے ایک رسی لٹکی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا یہ جو ہے رسی کیوں لٹکی ہوئی؟ کہا یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، جب بھی وہ رات بھر نفل نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی اور نفل نماز پڑھتے رہتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو اس رسی سے لٹک کر ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے نفل نماز پڑھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو یہ خوشخبری سنا دو، اس رسی کو کھول دو اور فاطمہ کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العالمین تمہیں ثواب دیتے دیتے نہیں تھکے گا، تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ، اسی لیے جب تک تمہارے اندر انرجی ہو تم نفل نماز کا اہتمام کرو، اور جب تمہارے اندر انرجی ختم ہو جائے، طاقت ختم ہو جائے تو پھر آرام کرو، اس پر بھی اللہ رب العالمین تمہیں ضرور ثواب دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات کے اندر بھی یہ کتنی زیادہ جو ہے یہ صفت ہوا کرتی تھی۔ جب موقع ملے ہمیں اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے، چاشت کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے علاوہ بھی جو سنت مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور جمعہ سے پہلے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں نفل نماز تو آپ کو خطبے سے بہت پہلے آنا پڑے گا، لیکن ابھی دیکھا گیا کہ نوجوانوں کی تعداد بہت کم نظر آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ نفل نماز آپ اگر سکون و اطمینان کے ساتھ یہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو کثرت سے پڑھنے کے لیے آپ کو وقت سے بہت پہلے آنا پڑے گا، اس کا اہتمام ضرور کریں۔ حاضرین، ایک اور کام جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی وہ کیا ہے کہ ہم اچھے اخلاق اختیار کریں۔ اچھے اخلاق ایک مسلمان کی پہچان ہے، ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے۔ گڈ کیریکٹر جس کے اندر ہوں گے وہ آدمی حقیقت میں سچا مسلمان ہے، اچھا مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب رہنے والا اور میری مجلس میں شامل ہونے والا، جنت الفردوس میں میرے ساتھ رہنے والا شخص وہ ہے جو اپنے کیریکٹر کو اچھے بنائے، جو اپنے اخلاق کو اچھے بنائے۔ اپنے اخلاق کو اچھے بنانا یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسے مت سمجھو کہ یہ تو دنیا والوں کا اصول ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس سے لوگ زیادہ محبت کریں گے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے اور یہ عبادت ہے، اور یہ چیز ہم اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اگر ہم رہنا چاہتے ہیں اپنے اخلاق کو اچھے بنانا۔ اسی طرح چھٹی چیز یا سکسth ون جو ہم اور آپ کو کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ یتیموں کی کفالت کرنا چاہیے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر بچہ یا بچی بالغ ہونے تک، اپنے بلوغت تک، یا یہ سمجھیے کہ 13-14 سال کے اندر اگر اس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، اس کے والد یا والدہ انتقال کر جاتی ہے، اسے یتیم کہا جاتا ہے۔ اب اس کے والد خاص کر انتقال ہونے پر اسلام کہتا ہے کہ وہ یتیم ہو چکا ہے، اب اسے معاشرے کے ہر فرد کو اس کا خیال رکھنا ضروری،
اور اس پر جو ہے شفقت کا ہاتھ رکھنا، اس کے ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے تعلیم کے اخراجات کو برداشت کرنا معاشرے کے مالداروں پر ضروری۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص بھی یہ کرے، کسی بھی ایک یتیم کی زندگی میں کفالت کرتا ہے، ایک یتیم کا اگر اسپانسرشپ لے کر کے اس کے تعلیم کے اخراجات، اس کی زندگی کے بیسک نیڈز کو پورا کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو اٹھا کر کہا، دیکھو جتنا ان دونوں کے درمیان گیپ ہے، بس میرے اور اس شخص کے درمیان کل قیامت کے دن جنت میں گیپ ہوگا جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا، یتیم کے سر پر جو ہے شفقت کا ہاتھ پھیرے گا، یتیم سے محبت کرے گا، اس کے ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا، تو حقیقت میں کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص جنت میں ہوگا۔ اسی طرح ساتویں چیز جس پر ہم اور آپ عمل کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے گھر میں اللہ تعالیٰ 2 لڑکیاں عطا کر دیں، وہ شخص کو اللہ رب العالمین دراصل جنت کے لیے چن لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین تدرکا وہو فی الجنت کہاتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور ان 2 بیٹیوں کی وہ پرورش کریں، ان کے بالغ ہونے تک ان کے تعلیم کا انتظام کریں، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس شخص کو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل کریں۔ جو آدمی اپنے گھر میں اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کر کے اس کی دینی تعلیم کے انتظام کر دیتا ہے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم اور آپ کو جنت میں داخل کرے گا اور جنت الفردوس میں رکھے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہمیں شامل کر دے گا۔ یہ بہت بڑا راستہ ہے جو اللہ رب العالمین جس کے گھر میں 2 بیٹیاں دے دیں، یقیناً اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ماں کو بھی چاہیے، باپ کو بھی چاہیے خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ احسان کریں، انصاف کریں اور ان کی صحیح پرورش کریں، تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت کے لیے چن لیا۔ ایک اور کام، 8واں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، ساتھی بننے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں رکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں نکلے، ساتھ میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما تھے، دونوں صحابہ کرام کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز ختم ہونے کا انتظار کیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے عبداللہ ابن مسعود، اب تم مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری فریاد پوری کرنا چاہتا ہے۔ تم اکیلے اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہو، یقیناً یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ تم رات میں آ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اب تم مانگو، جو مانگو گے اللہ رب العالمین ضرور قبول کرے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو جب لے کر باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو ویسے پڑھے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مجھے سنایا، اسے چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن پڑھے۔ اللہ رب العالمین نے عبداللہ ابن مسعود کو یہ جو ہے خاص خصوصیت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے کا انتظار کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑ کر نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات کی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے خوشخبری سنائی کہ تم ویسے قرآن پڑھتے ہو جیسے اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ کی طرح قرآن پڑھیں۔ پھر اس کے بعد یہ خوشخبری سنانے کے بعد پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آفر دے کر گئے تھے کہ تم اللہ سے دعا مانگو تمہیں اللہ رب العالمین دے گا، تو اس وقت تم نے کیا دعا مانگی؟ اس وقت تم نے کیا دعا مانگی کہ اللہ رب العالمین ضرور تمہاری دعا قبول کرنے والا تھا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا اس وقت میں نے صرف 3 دعائیں مانگی۔
ایک دعا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ اور مجھے ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، یعنی جنت مجھے جو ہے عطا کر. اور تیسری دعا میں نے یہ کہی کہ اے اللہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کر، یعنی یہ کہ جنت میں بھی مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ. میں نے یہ 3 دعائیں اللہ سے کی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر ہم دعا کرتے رہے. یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے ایک بڑا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، معیت کے لیے، ساتھ رہنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں. محترم حاضرین، اپنے وقت میں کچھ جو ہے اہم باتیں تھیں، 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. ان 8 باتوں میں جتنے ہم سے ہو سکیں ضرور اپنی زندگی میں ہم کرتے رہیں، یہ سوچ کر کہ ضرور اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں رکھے گا. شرط یہ ہے کہ آپ شرک نہ کیے ہوں، یا شرک ہونے کے بعد ہم نے سچی اللہ سے توبہ کر لی ہو تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین یہ 8 کام آپ یاد رکھ کر جائیں. ضرور ان میں سے جتنے پر عمل کر سکتے ہیں کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت نصیب فرمائیں. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ